ایئر کرافٹ کیریئر یا طیارہ بردار بحری جہاز چلتا پھرتا ایسا فضائی اڈا ہے جو سمندر کے درمیان سے آپریٹ کرتا ہے اور جہاں سے اڑنے والے لڑاکا طیارے کسی بھی ملک پر حملہ کر کے اس کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئر کیسے کام کرتا ہے؟ اس سے اڑنے والے طیارے کیسے پرواز بھر کے کسی بھی ملک کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اور کسی بھی ملک کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر رکھنا کتنا مشکل ہے؟ آئیے آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر یا طیارہ بردار بحری جہاز سمندروں میں سفر کرنے والا ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جو ہزاروں افراد کے عملے پر مشتمل ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو مکمل سمندری فضائی اڈے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں فلائٹ ڈیک اور ہینگر کی سہولت موجود ہوتی ہے جو بحری جہاز پر موجود لڑاکا طیاروں کی معاونت، اسلحہ بندی، پرواز اور واپسی کو ممکن بناتی ہے۔ عام طور پر طیارہ بردار بحری جہاز کسی بحری بیڑے کا سب سے اہم جہاز یعنی کیپٹل شپ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی بحریہ کو اپنے ملک سے دور بھی اپنی فضائی طاقت دکھانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ایئر کرافٹ کیریئرز باقاعدہ نیوکلیر پاور سپر کیریئرز بن چکے ہیں جو درجنوں لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور دیگر جدید طیارے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ایک طیارہ بردار بحری جہاز اپنے لڑاکا طیاروں اور دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا چلتا پھرتا نظام ہوتا ہے جو اپنے ڈیک پر موجود لڑاکا طیاروں اور اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جدید بحری جنگوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں زیادہ تر جنگی کاروائیاں لڑاکا طیاروں کے ذریعے ہوتی ہیں، اس لیے طیارہ بردار جنگی بحری جہاز دور جدید میں خاص اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر کو بین الاقوامی پانیوں میں چلایا جا سکتا ہے جس سے کسی ملک کی حدود کے خلاف ورزی کے بغیر کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے سفارتی تنازعات یا اجازت ناموں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے رفتار ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ یہ جہاز دنیا کے کسی بھی کونے میں جلد پہنچنے کے قابل ہونا چاہیے اور دشمن کی نظروں اور حملوں سے بچنے کے لیے کافی تیز ہونا چاہیے۔ تیز رفتاری کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈیک پر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے جس سے لڑاکا طیاروں کے لیے ایندھن اور ہتھیار لے جانے میں مدد ملتی ہے۔ نیوکلیر سب میرین سے بچنے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر کی رفتار کم از کم 30 ناٹ یعنی تقریباً 56 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 35 میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو مختلف مشنز انجام دینے کے قابل ہونا چاہیے جس میں سفارتی کردار اور اثر و رسوخ طاقت کی نمائش، فوری بحران کا جواب، سمندر سے زمینی حملہ، ہیلی کاپٹر اور ایمفیبیسیس اسالٹ فورسز کے لیے سی بیس، اینٹی سرفیس وارفیئر، دفاعی فضائی کارروائی، انسانی ہمدردی اور قدرتی آفات میں امداد وغیرہ شامل ہے۔ روایتی طور پر ایک ایئر کرافٹ کیریئر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم طاقت کی نمائش اور سمندر پر کنٹرول کے مشنز انجام دے سکے۔ اس وقت پوری دنیا میں 22 فعال ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں جو 8 ممالک کے زیر استعمال ہیں۔ امریکہ کے پاس 11 بڑے نیوکلیر کیریئرز ہیں، ہر ایک تقریباً 80 لڑاکا طیارے لے جاتا ہے اور مجموعی طور پر یہ دنیا کے دیگر ممالک کے بحری بیڑوں کے ڈیک سپیس سے دگنا ہے۔ چین، برطانیہ، بھارت، اٹلی اور جاپان ہر ایک کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور بہت جلد چین اپنا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر کیٹاپلٹ بھی اپنے بحری بیڑے کا حصہ بنانے والا ہے۔ فرانس اور اسپین دونوں کے پاس ایک ایک طیارہ بردار بحری جنگی جہاز موجود ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر کئی ممالک کے پاس ہیلی کاپٹر کیریئرز موجود ہیں جہاں سے ہیلی کاپٹرز اڑان بھرتے ہیں۔ مستقبل میں بھی کئی ممالک جیسے چین، فرانس، بھارت، اٹلی، روس، جنوبی کوریا، ترکی اور امریکہ نے بحری بیڑے بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ اپنے بحری طاقت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ لیکن ایئر کرافٹ کیریئر یا طیارہ بردار ہوائی جہاز رکھنا اتنا آسان نہیں۔ اگر کوئی ملک ایک جدید طیارہ بردار جہاز کا مالک بننا چاہتا ہے تو پہلے اس ملک کو تقریباً 5 ارب ڈالرز بچانے ہوں گے۔ اس کے بعد 60,000 ٹن سٹیل، 2500 مزدور اور کم از کم اس طیارہ بردار جہاز کو بنانے میں 5 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ طیارہ بردار جہاز بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا ہوگی کیونکہ جہاز کا ڈھانچہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ریڈار، ہوائی
ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کے لیے مخصوص جگہ، جدید فضائی دفاعی نظام اور 4000 عملے کے لیے جگہ بھی فراہم کرنا ہوتی ہے۔ طیارہ بردار جہاز دراصل ایک تیرتا ہوا فوجی اڈا ہوتا ہے جس میں تمام وسائل اور محکمے موجود ہونے چاہیے، جیسے ٹینک، رہائشی کمرے، ریسٹورانٹ، مرمت کی جگہ، منصوبہ بندی کا کمرہ، پرواز کی نگرانی کا کمرہ وغیرہ۔ یہ ایک بہت مشکل اور پیچیدہ منصوبہ ہے جس کے لیے طویل وقت اور بہت زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 2500 مزدوروں کو تربیت دینی ہوگی تاکہ انہیں طیارہ بردار جہاز بنانے کا ضروری تجربہ حاصل ہو۔ اب فرض کریں کہ کسی ملک نے طیارہ بردار جہاز بنا لیا تو اب اس کے لیے جدید لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہوگی۔ پہلے تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، دوسرا انہیں حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ملک آپ کو بغیر سیاسی یا اقتصادی ضمانتوں کے کم از کم 10 جدید لڑاکا طیارے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اب فرض کریں کہ کسی ملک نے طیارہ بردار جہاز بنایا اور مطلوبہ طیارے خرید لیے تو اب وہ ملک طیارہ بردار جہاز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور سمندروں پر فخر و عزت کے ساتھ چلانا چاہتا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طیارہ بردار جہاز کو آزادانہ نقل و حرکت کرنے کے لیے کئی بحری جہازوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے تحفظ فراہم کرے۔ اس کے علاوہ جوہری آبدوزیں بھی ہوتی ہیں جو آہستہ حرکت کرتی ہیں اور طیارہ بردار جہاز کے قریب حالات کو خاموشی سے دیکھتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ بحری جہاز نہ ہو تو طیارہ بردار جہاز کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جدید میزائل بہت تیز اور زیادہ درست ہو چکے ہیں اور ایک میزائل سے طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنانا چند منٹس میں کئی سال کی محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر یا طیارہ بردار بحری جہاز سمندروں میں سفر کرنے والا ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جو ہزاروں افراد کے عملے پر مشتمل ایک ایسا شہر ہوتا ہے جو مکمل سمندری فضائی اڈے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں فلائٹ ڈیک اور ہینگر کی سہولت موجود ہوتی ہے جو بحری جہاز پر موجود لڑاکا طیاروں کی معاونت، اسلحہ بندی، پرواز اور واپسی کو ممکن بناتی ہے۔ عام طور پر طیارہ بردار بحری جہاز کسی بحری بیڑے کا سب سے اہم جہاز یعنی کیپٹل شپ ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی بحریہ کو اپنے ملک سے دور بھی اپنی فضائی طاقت دکھانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ایئر کرافٹ کیریئرز باقاعدہ نیوکلیر پاور سپر کیریئرز بن چکے ہیں جو درجنوں لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور دیگر جدید طیارے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ایک طیارہ بردار بحری جہاز اپنے لڑاکا طیاروں اور دفاعی ہتھیاروں کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا چلتا پھرتا نظام ہوتا ہے جو اپنے ڈیک پر موجود لڑاکا طیاروں اور اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جدید بحری جنگوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں زیادہ تر جنگی کاروائیاں لڑاکا طیاروں کے ذریعے ہوتی ہیں، اس لیے طیارہ بردار جنگی بحری جہاز دور جدید میں خاص اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئر کو بین الاقوامی پانیوں میں چلایا جا سکتا ہے جس سے کسی ملک کی حدود کے خلاف ورزی کے بغیر کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے سفارتی تنازعات یا اجازت ناموں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے رفتار ایک انتہائی اہم عنصر ہے۔ یہ جہاز دنیا کے کسی بھی کونے میں جلد پہنچنے کے قابل ہونا چاہیے اور دشمن کی نظروں اور حملوں سے بچنے کے لیے کافی تیز ہونا چاہیے۔ تیز رفتاری کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈیک پر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے جس سے لڑاکا طیاروں کے لیے ایندھن اور ہتھیار لے جانے میں مدد ملتی ہے۔ نیوکلیر سب میرین سے بچنے کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر کی رفتار کم از کم 30 ناٹ یعنی تقریباً 56 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 35 میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔